اور فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. یہ ما نافیہ ہے، اور نہیں علمنا سکھایا ہم نے ہو اسے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا الشعر شعر. یعنی علامہ کے دو مفعول ہیں، ایک ہو ضمیر جو لوٹ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دوسرا شعر اس کا مفعول ثانی ہے. اور نہیں سکھایا ہم نے ہو اسے یعنی رسول کو الشعر شعر، وما ينبغي له اور شعر کہنا اس کے لائق بھی نہیں ہے. یعنی شاعرانہ تخیلات، ہوائی باتیں، اور بعض اوقات زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا، مبالغہ آمیزی، یہ ان شعراء کی خصلت ہے. تو شعر کہنا میرے نبی کے لائق ہی نہیں ہے، جبکہ یہ کفار قریش نبی علیہ السلام کو کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں. تو میرا نبی شاعر ہے؟ کوئی ایک شعر آپ سے ثابت ہے؟ یعنی شعر وہ جو بالتکلف کہا جائے، بندہ بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، اور ایک تخیل اور خیال اپنے اندر پیدا کرتا ہے، پھر اس کو شعری سانچے میں ڈھالتا ہے. بعض اوقات آپ نے کوئی جملہ کہا اور وہ جملہ ایسا مرتب ہوا کہ وہ شعر بن گیا، شعر محسوس ہوا، تو یہ شاعری نہیں ہے. جیسے آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. یہ آپ نے ایک جملہ بولا دعائیہ، مگر وہ ایک ایسا مرتب ہوا کہ شعر محسوس ہوتا ہے. تو بالتکلف آپ شاعر نہیں ہیں، اس کو تو تم محسوس کر سکتے ہو، آخر تم عرب ہو، اور پھر خاص طور پر قریش کے. ہر گھر میں شاعر موجود ہے وہاں، اس معاشرے میں کلام عرب کو سمجھنے والے اور شعر و شاعری سے شغف رکھنے والے. تو کیا میرے پیغمبر کی کوئی باتوں میں شعر نظر آتی ہے؟ اس کلام محکم میں کوئی شاعری کی رمق موجود ہے؟ آپ کی روز مرہ کی گفتگو میں کوئی شاعری موجود ہے؟ یہ محض تمہارا ایک الزام میرے نبی پر، نبی سے مبرہ ہے. نہ ہم نے اس کو شعر سکھایا اور نہ شعر گوئی میرے نبی کے لائق ہے. پھر کیا ہے یہ؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے وہ مگر ذکر، نصیحت اور قرآن مبین. میرے نبی کی باتیں یہ تو قرآن کی صورت میں ہے یا آپ کی احادیث کی صورت میں، اور یہ سب کا سب نصیحت ہے. اس میں شعر و شاعری کا کوئی مس نہیں ہے، اور یہ میرے نبی کے لائق بھی نہیں ہے. یہ قرآن مبین ہے، ایک کھلم کھلی کتاب، نصیحت سے بھری ہوئی، توحید کے دلائل سے بھری ہوئی. تو شعر و شاعری میرے نبی کے لائق ہی نہیں ہے.